الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، ایک مسئلہ جس کے بارے میں کافی چیمی گوئیاں ہوتی ہیں، اور وہ یہ کہ جہر کے ساتھ بلند آواز سے نماز جنازہ میں قرات کی جا سکتی ہے یا نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ سرن اور جہرن دونوں ہی درست ہے. البتہ ایسے علاقے جہاں کے لوگ نماز جنازہ میں پڑھی جانے والی دعاؤں سے غافل ہیں، انہیں آگاہ کرنے کے لیے جہرن بلند آواز سے قرات بہتر ہے، جیسا کہ طلحہ بن عبداللہ بن عوف سے مروی ہے. کہتے ہیں صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما، میں نے عبداللہ بن عباس مفسر قرآن صحابی کے پیچھے علی جنازۃ جنازہ کی نماز پڑھی. فقرأ بفاتحة الكتاب وسورہ. مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، وسورۃ اور دوسری سورت بھی پڑھی. وجہر حتی اسمعنا، اور اتنی بلند آواز سے انہوں نے قرات کی کہ ہم لوگوں کو بھی سنایا، ہم لوگوں کو بھی سنایا. فلما فرغ اخذت بیدہ، جب جنازے کی نماز عبداللہ بن عباس پڑھا چکے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا. فسألتہ، اور میں نے پوچھ لیا کہ آپ نے فاتحہ اور سورہ بلند آواز سے پڑھی ہے، ایسا کیوں کیا ہے؟ فقال، تو مفسر قرآن عبداللہ بن عباس نے کہا لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جنازے کی نماز کا مسنون طریقہ یہ ہے اور اس میں یہ پڑھتے ہیں. لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ وَحَقٌّ، سنت ہے اور بالکل ہی ثابت ہے اور برحق ہے. سنن نسائی حدیث نمبر 1987، یاد رکھیے گا. صحیح بخاری میں 1270، ابن حبان میں 3071، ترمذی میں 1027، ابو داؤد میں 3198. معلوم یہ ہوا کہ جنازے کی نماز میں فاتحہ اور کوئی اور سورت پڑھنا مسنون ہے، ثابت ہے، اور جو لوگ جنازے کی نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتے وہ محروم النصیبہ اور بد نصیب لوگ ہیں. اسی طرح سے دعا بھی بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں.
اس کی دلیل یہ ہے کہ واصلہ بن الاسقع بیان کرتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل من المسلمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی نماز جنازہ پڑھائی، فَأَسْمَعُهُ يَقُولُ، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا اور میں سن رہا ہوں، فَأَسْمَعُهُ، تو میں سن رہا تھا آپ یہ دعا کر رہے تھے، اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک فقہ من فتنة القبر وعذاب النار وانت اہل الوفا والحق فاغفر له وارحمه انک انت الغفور الرحیم۔ اس میں صراحت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بلند آواز سے دعا پڑھی ہے کہ پیچھے واصلہ بن الاسقع سن رہے تھے، اسی لیے انہوں نے کہا فَأَسْمَعُهُ يَقُولُ، میں سن رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات کہہ رہے تھے۔ ابو داؤد 3202، ابن ماجہ 1499، مسند احمد 16061، ابن حبان 3074۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے کی نماز میں دعا بھی جہرن ثابت ہے۔ اسی طرح سے عوف بن مالک الاشجعی سے مروی ہے قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصلى على جنازہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے اور آپ جنازہ کی نماز پڑھا رہے تھے، یقول، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازہ کی نماز میں یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا ہے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه واکرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار، لا الہ الا اللہ۔ قال عوف بن مالک الاشجعی کہتے ہیں فتمنیت ان لو كنت انا المیت، میں نے یہ جب عظیم ترین دعا اس میت کے لیے سنی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، تو میری آرزو اور تمنا ہوئی کہ اے کاش یہ مردہ میں ہی ہوتا تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ دعا مل جاتی، لدعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ذلک المیت۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 963، سنن النسائی 1983، سنن ترمذی حدیث نمبر 1025، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1500، مسند احمد 24021۔ ان تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح سے جنازہ کی نماز سرن درست ہے، اسی طرح سے جہرن بھی ثابت ہے، اور سورت کی بھی بلند آواز سے قراءت اور فاتحہ کی بھی قراءت بلند آواز سے ثابت ہے، اسی طرح سے دعا بھی بلند آواز سے ثابت ہے۔
اب مقتدی جب بلند آواز سے فاتحہ سنے تو آمین کہنا چاہیے، اور جہاں تک دعاؤں میں آمین کی بات ہے تو اگر کوئی خود پڑھتا ہو تو آمین کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر صرف امام ہی کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنے تو آمین کہہ سکتے، کیونکہ دعا پر آمین کہنا بالکل روا، درست اور ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔